اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی معاشرے میں انسان کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس سے دوسرے لوگ یا کوئی اس کا ایسا دوست وغیرہ اس کو جاہل کہتا ہے یا جہالت میں ڈوبا ہوا کہتا ہے کہ یہ جاہل، یہ شخص تو جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بالکل ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ جاہل ہے۔ اصل میں انسان جو غلطی کرتا ہے، جو اس سے کوتاہی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نا جاہل ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو ہماری تعلیم ہے وہ تعلیم بے شک آگاہ کرتی ہے انسان کو ان چیزوں کے متعلق، لیکن ہماری اس کتاب ہے جو الہامی کتاب ہے اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں بڑا واضح بتایا گیا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیونکہ تو اچھا کرے گا تو اچھا عمل ملے گا، برا کرے گا یعنی کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں تو میں جو ہے نا بالکل جاہل ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ایسا علم ضرور دیا ہے اور اس کو سمجھایا بھی ہے قرآن کے ذریعے کہ تم نے یہ ہے نا کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ مگر بہت سی ایسی جہالتیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس کی سب سے وجہ یہی ہے کہ سب سے بڑی جو جہالت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ جس غلطی کوتاہی پر ہم عمل کرتے ہیں اس پر شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سے ایسا گناہ ہو جائے یا ایسی غلطی ہم سے ہو جائے جس سے ہم شرمندہ نہیں ہوتے، اس کو جو ہے نا میں تو جہالت بولتا ہوں۔ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم غلطی در غلطی کرتے رہتے ہیں اور اس وقت اپنی غلطی ایسی غلطی کرتے ہیں جس پر ہم شرمندہ نہیں ہوتے، نہ ہی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جب وہ غلطی ہو جاتی ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ پلٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف یا اپنی زندگی کی طرف، بہتری کی طرف، کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اصل میں جہالت جو ہے نا وہ ہے یہی کہ جو ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس سے یہ ہے کہ ایسی غلطی ہو جائے جس سے انسان شرمندہ نہ ہو۔ اور دیکھ لیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اپنے معاشرے میں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں اور کافی لوگ ہیں، مطلب کہ اکثریت ہم جو ہے نا اپنے اس معاشرے کی بہتری کی بجائے ہم خود ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہماری تو ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو بہتر کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم خود ایسی غلطیاں کر رہے ہیں اور اسی غلطیوں کی وجہ، کوتاہیوں کی وجہ سے ہم جو ہے نا جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جب یہ ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتی ہیں، تو وہ جو غلطیوں کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جب وہ واپس نہیں پڑھتے، شرمندگی محسوس نہیں کرتے، تو وہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں پھر ان کو جیل جانا پڑتا ہے، سزائیں بھگتنی پڑتی ہے، تو یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون کون سی غلطی، کیونکہ ہم انسان ہیں، رب نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کی ہے اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہوئی ہے کہ تمہارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے، کون سا غلط ہے، اور تم اس پر چل کر اچھے راستے پر چل کر جو ہے نا اس بہتری کی طرف جاؤ گے، اچھا عمل کرو گے تو اچھے رہو گے، زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ لیکن برا عمل جو ہے وہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان کمزور، ایسے غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان کی غلطیوں میں گزر جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خود کو بہتر کرے، اپنی غلطیوں کو سدھارے، کیونکہ انسان جو شخصیت ہے جسے انسان کہا جاتا ہے وہ ہے ہی، کیونکہ ایک تو آدم ہے، آدم بے شک اس کے ساتھ وہ جسم ہمارے ساتھ پورا جسم بنا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں اور شادی وغیرہ بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک انسان ہے، انسان کی ایک الگ تعریف ہے کہ وہ جو ہے نا اعلیٰ اخلاق، مطلب کہ اخلاق کا مالک ہے، جس کے وہ بہتر اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ ایک اچھا انسان جو ہے، جسے آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایک انسان ہے، اس کے اندر انسانیت، اکثر ایسا جو ہے نا لفظ ہم یا فکرہ سنتے رہتے ہیں کہ انسان ہے اس کے اندر انسانیت، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ اخلاق کو کردار نہیں ہے بہتر، جس کی وجہ سے وہ خود کو بہتر کر سکے۔ تو انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ میرے اندر کیا غلطی ہے اور کیا خامی ہے اور اس کو میں دور کر سکوں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی ساری غلطیوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطی جب نظر انداز ہوتی ہے تو بڑے بڑے وہ جرائم کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، پھر ہم بڑے جرائموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے اندر اور ہم بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوتے، اور
اسی وجہ سے جب چھوٹے چھوٹے گناہ شروع ہوتے ہیں تو ہم بالکل ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی غلطی ہے ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وقت گزرتا رہتا ہے اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم بالکل جہالت میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اکثریت لوگ جو ہے نا، ہماری نظر اور نظریہ جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی غلطیوں پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہماری غلطیاں، ہماری خامیاں ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہی کہ ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ خامی کی ہے۔ ہمارا ساری زندگی نظریہ دوسروں کی طرف ہوتا ہے۔ جب نظریہ دوسروں کی طرف ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور نہ ہم سے ہوتی ہیں، کیونکہ ساری زندگی ہم اسی کشمکش میں گزار دیتے ہیں کہ جو ہے نا آگے والا غلط ہے، میں تو صحیح ہوں، کیونکہ اپنی غلطیوں پر جب خامیوں پر نظر نہیں ہوتی تو ہمیشہ پھر دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں کہ وہ جو آگے والا بندہ ہے وہ غلط ہے، یا وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ ہماری انگلی جو ہے نا ہماری اپنی طرف اٹھتی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہماری اپنی انگلی یا ہمارا اپنا نظریہ ہم پر خود پر نہیں آئے گا، ہم اپنے کو اصلاح نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے نہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی خامی ہے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے نہیں ہیں تو وہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ اسی لیے ہمیں اپنی خامیوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ٹھیک تب بھی کیا جا سکتا ہے جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے اندر خامی ہے، یہ ہمارے اندر برائی ہے۔ جب یہ پتہ ہوگا تو ہم اس کو بہتر کر سکیں گے، اور خود کو بھی بہتر کر، کیونکہ انسان کا جو اصل زندگی گزارنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ خود کو بہتر سے بہتر کر سکے، کیونکہ اسے ہمیں باقاعدہ اصلاح کے لیے ہمیں تبلیغ ہوتی ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن واضح بتاتا ہے کہ انسان تیرے لیے کیا بہتر ہے، کیا تیرے لیے کیا غلط ہے، تو ہم اس کی بالکل کوشش نہیں کرتے۔ جب تک کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کوشش کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک ہماری غلطیاں نظر انداز ہوگی تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اصلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ نظر انداز جو ہے نا انسان سمجھدار ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب اس کو سمجھ بوجھ تو ہے نا انسان کو کہ زندگی میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو اس کے باوجود جو ہم ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں کر جاتے ہیں جس سے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، بلکہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کو ایسی غلطیاں اور ایسی کوتاہیاں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اندر وہ خامیاں ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے۔ جب ہم اپنی خامیاں دور کریں گے تو وہ، کیونکہ جو ہماری اولاد ہے وہ اپنے والدین کو دیکھ ہی سیکھتی ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے تو وہ اچھا سیکھے گی، اور اگر برا کر رہا ہے تو وہ برا سیکھے گی، کیونکہ آپ کے کہنے سے کوئی انسان جو ہے نا، کہنے سے زیادہ انسان کے کردار کو فالو کرتے ہیں بچے، والدین کا کہ کیا وہ گھر میں کیا، کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کو آپ جب 3-4 سال کے تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا آپ سگریٹ نہ پیو، یا آپ جو ہے کہ یہ کسی کے سامنے جھوٹ نہ بولو، لیکن یہ ہے کہ آپ سگریٹ پی رہے ہوگے تو بچہ آپ کو دیکھے گا، دیکھنے کو کہے گا کوئی چیز تو ٹھیک ہی ہے۔ تو جب آپ کو بچہ بڑا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ ابھی عادت میں پڑ جائے، یا کوئی باہر کوئی بندہ آ جاتا ہے، آپ اس کو بولتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا بولو اس کو تیرا باپ گھر نہیں، جھوٹ تو ہم خود سکھا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو ایسی خامیاں ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، کسی دوسرے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم بہتر ہوں گے، ہماری اولادیں بہتر ہوگی، ہماری نسلیں بہتر ہوگی، اور ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، اور ہماری اگر غلطیاں خود ٹھیک ہوتی تو ہم بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ ہمارے اندر بہت سی ایسی خامیاں ہیں جن کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش بالکل نہیں کر رہے، ہمیں ان کی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی غلطی ہے، کون سی ایسی کوتاہی ہے جو ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ انسان سوچ سکتا ہے کہ ہمارے اندر جو خامی ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، اور شرمندہ ہونا چاہیے انسان کو اپنی اس غلطی اور خامیوں پر، کیونکہ شرمندہ ہو کر اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں معافی چاہتا ہوں، میری اصلاح کر اور میں سیدھے راستے کی طرف چلوں گا، یعنی کہ برائی راستے سے ہٹ کر اچھے راستے کی طرف چلوں گا۔ تو رب ہی میرے جو ہے نا اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہ جب تک ہماری اپنی جو جہالت ہے، جو گمراہی ہے، جو غلطی ہیں ان پر ہماری نظر نہیں ہوگی تو ہم وہ غلط کام کرتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہم اپنی جہالت کو بھول جائیں گے اور ایسی غلطیوں کو بھول جائیں گے تو ہم کبھی بھی خود کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں خود کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔